اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو جناب قصہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اخنو تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ابتدائی تربیت غوثہ بن دمون سے حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ جب آپ علیہ السلام سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت اسلام کا خلاصہ یہ تھا، اللہ رب العزت کی ہستی اور توحید پر ایمان لانا اور صرف دنیا کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت اور بندگی کرنا، آخرت کے عذاب سے نجات کے لیے نیک عمل کرنا، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نشے والی چیزوں سے پرہیز کرنا اور پاک صاف رہنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں کی جماعت کے لیے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور خاص موقع پر نظر یا قربانی دینا مقرر فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 صحیفے لے کر آئے جن میں اللہ رب العزت کے احکام لکھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کے تمام قریبی ساتھی آپ علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کی امتی بن گئے۔ ایک دن شہر کے بڑے بڑے لوگ سب سے بڑے پجاری کے گھر اکٹھے ہوئے۔ وہ بہت ہی پریشان لگ رہے تھے۔ ایسے میں سب سے بڑے پجاری نے کہا، یہ تو تم سب جانتے ہو، اخنو یعنی ادریس علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کل تک وہ ہمارے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا تھا، آج وہ پیغمبر بن بیٹھا ہے۔ وہ نصرک، اشداد، شمن سین، مکرہ، خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر بہت سے لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں چلے گئے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ اس نے ہمارے بچے اور ہمارے پیاروں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو پھر ہم سب کو اپنے دیوتاؤں کے غصے اور غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ بڑا پجاری یہ کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب ایک اور شخص اٹھ کر بولا، وہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے۔ ہم اپنے بچوں پر جتنی بھی سختی کرتے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے شہر کے جادوگروں کی جادوگری بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ دن بدن اس کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری سرداریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سرداری ختم ہو جائے؟ قبیلے کے ایک سردار نے کہا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، اگر تم اتنے بے بس ہو چکے ہو کہ تم ایک شخص کو قابو میں نہیں کر سکتے، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ وہ سب اپنے اپنے مشورے دے کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ہدایت کے راستے کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک امتی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے سب سے بڑے پجاری کے گھر میں ہونے والی باتیں بتائیں۔ اس امتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دشمنوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ہم دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تم لوگ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اصحابہ سامنے بڑے ادب سے بیٹھے۔
آپ علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ان کے درمیان بیٹھا ایک کافر بے ادبی سے بولا، تم اپنی تقریر بند کرو، ہم تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ اس شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور لوگوں سے دوبارہ خطاب کرنے لگے۔ اسی دوران انہیں ایک پتھر آ کر آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، جس سے مقدس خون کے قطرے بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ سامنے آ گئے۔ اب پتھروں کی بارش ہونے لگی، لیکن کسی نے بھی ہمت نہ ہاری، کوئی بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ رک جو بے شرم، اخنو نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پتھر برسانے والوں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہی کے قبیلے کے چند آدمی انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجمع بکھر گیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان پر پتھر برسانے والوں کو ڈانٹا تھا، وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ کافروں نے بڑی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا دین پھیلانے سے روک دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے دین کو پھیلنے سے کون روک سکتا تھا؟ کافروں نے اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی۔ انہوں نے دین حق کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیا تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ افطاری کے وقت آپ علیہ السلام کا کھانا جنت سے آتا تھا، اور جو بچ جاتا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ دین کے دشمنوں کے ظلم کرنا اور تکلیف پہنچانے کے باوجود آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک روز شہر کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے لوگوں کو کسی طرح ادریس علیہ السلام سے دور رکھا جائے۔ آخر انہوں نے شہر کے سب سے بڑے شیطان اور مکار شخص کو اپنا سردار بنا کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں نصیحتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں کافروں کے کچھ لوگ وہاں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں بڑی محبت کے ساتھ بٹھایا اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، ہم آپ سے چند سوالوں کے جواب پوچھنے آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑے نرم لہجے میں کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں کے رہنما نے پوچھا، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس شخص نے بڑی ڈٹائی سے پوچھا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے وہ سامنے رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے جواب دیا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ یہ سن کر ان کے سردار نے لاپرواہی سے کہا، ہم نے انہیں نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، پھر ہم ان پر کیسے یقین کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑے میٹھے اور نرم لہجے میں جواب دیا، تم ان کو پڑھ لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی انسان کے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے۔ وقت کے بڑے سردار نے، جس کے چہرے پر مکاری چھائی ہوئی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، کل بارش ہوگی۔ تمام کافروں کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم سب آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ وفد کے بڑے سردار کو پورا یقین تھا کہ یہ بارش کا موسم نہیں ہے، اس موسم میں بارشیں بالکل نہیں ہوتی۔ بڑے سردار نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل آئیں گے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ بارش والی بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ دوسرے دن سب لوگوں نے صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر طرف آسمان صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سورج پوری طرح چمک رہا تھا۔ کافر بڑے خوش تھے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جھوٹے ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ۔ انہیں اپنی کامیابی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے کسی کی نظر حضرت ادریس کے کسی ساتھی پر پڑتی تو وہ اسے بلا کر کہتا، دیکھو تمہارا نبی کے کہنے کے مطابق کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ پھر وہ ان کا مذاق اڑانے لگتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابہ خاموش رہتے، ان میں سے بعض جواب بھی دیتے،
ابھی بڑا دن پڑا ہے، بارش ضرور ہوگی، پھر ہم تم سے پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ اس قصے میں ہم نے جو پڑھا ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ دوسرا حصہ ہم کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔